الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ملے خاک میں اہل نشیں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل نشیں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں ہے میرے دل کی یہ تمنا، عزت اسلام رہے، عزت قرآن رہے. سارے حضرات مل کے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کا صحیح معنی، مفہوم اور مطلب سمجھانے اور آپ لوگوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. دو احکام جن میں سے ایک قسم تو یہ ہے احکامات کی حقوق اللہ. حقوق اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت کے بندوں پر جو رب تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات کرنا، یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں. حقوق اللہ کہا جاتا ہے جو بندوں پر ہیں.
اور دوسری قسم ہے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد اس کو کہتے ہیں جو بندوں کے بندوں پر حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح حقوق اللہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت ہے، اسی طرح حقوق العباد کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت حاصل ہے۔ تو میرے دوستو، حقوق العباد وہ کہ بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں، اور در حقیقت دینداری جو ہے، ہم نے دینداری اس بات کو سمجھ لیا ہے، نماز پڑھ لیا، نوافل پڑھ لیے، عبادات کر لیے، تسبیحات کر لیے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم دیندار بن گئے، اور حقوق العباد کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح حقوق العباد کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح دینداری اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ حقوق اللہ ادا کر لیے، احکامات اللہ رب العزت کے ادا کر لیے، اللہ کے حق ادا کر لیے، لیکن حقوق العباد کو نظر انداز کر دیا، تو فرمایا کہ دین مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح حقوق اللہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح حقوق العباد کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ میرے دوستو، حقوق العباد یہی ہے کہ بندوں کے بندوں پر جو حق ہوتے ہیں، آپس میں معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق، آگے جو حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح حقوق اللہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں، نماز، روزہ، عبادات کو، اسی طرح حقوق العباد کو بھی اہمیت دیں۔ صحابہ کی زندگیاں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے دوستو، حقوق اللہ کو جس طرح اہمیت ہے، اسی طرح حقوق العباد کو بھی رب العالمین نے، اور احادیث مبارکہ میں اہمیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مدعی نے دو گواہ پیش کیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو تو پہچانتے تھے کہ یہ اخلاقیات کے حساب سے اور کردار کے حساب سے سچا آدمی ہے، حق سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس محفل میں سے کوئی اس کو جانتا ہے کہ یہ کس طرح آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ حضرت میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے کردار سے تو واقف ہے، اس کے معاملات سے تو واقف ہے، شاید کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ مسجد کے اندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ لا تعرف، پھر آپ اس کو نہیں پہچانتے، پھر آپ اس کو نہیں پہچانتے۔ فرمایا کہ اس کے کردار، اس کے معاملات اور اس کے کردار سے آپ واقف نہیں ہیں، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، اور آپ کے ساتھ یہ پڑوسی بھی نہیں رہا، تو آپ کیسے اس کا اعتماد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دینے کے لیے حقوق العباد پہ نظر رکھی، حقوق العباد پہ نظر رکھی کہ اس کے کردار کیسے ہیں، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، آیا کہ اس کے ساتھ آپ پڑوسی رہے ہیں، اس کے معاملات دیکھے ہیں اور اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس کا کردار دیکھا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو فرمایا کہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح ہم حقوق اللہ پہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کو بھی اپنے عمل میں لیں، اور
اس جدید دنیا کے اندر تو اس بات کی طرف تو انسان توجہ کرتا ہے کہ اپنے حقوق وصول کرنے کے لیے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چاہیے، جبکہ قرآن و سنت میں جو تلقین کی گئی ہے فرمایا کہ دوسروں کے حقوق کا فرمایا کہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کا تعارف جو کراتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ فرمایا یہ مسلمان ہے، یہ نہیں کہ کسی کو کوئی ایسی بات کر دی یا کسی کی کوئی غیبت کر دی یا کسی کے پیچھے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی، اگر اس کے سامنے وہی بات آ جائے اس کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ زبان کی بھی حفاظت یہ مسلمان کا کام ہے، اور ایسے کوئی الفاظ بھی زبان سے نہ نکالے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، تہمت سے بھی بچے، بغیر کسی تحقیق کے کسی پہ بات نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ بات جو اس کے کانوں تک پہنچی ہے، جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ جھوٹی ہو اور یہ اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دے اور دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ جو ایک دوسرے کے بارے میں 2-3 آدمی اکٹھے ہو گئے، اس کی غیبت شروع کر دی، اس کا گلہ شروع کر دیا، تو میرے دوستو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ نہیں جب موقع ملے کوئی نہ کوئی زبان کا تیر چلا دے اور اس کو تکلیف پہنچے، وہ بیچارہ کمزور ہو، وہ واقعی جواب نہ دے سکے اور اس کے دل پر تیر چلا دے کہ اس طرح کی بات عزت نفس پر کر دے، فرمایا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اور یہ حقوق العباد ہے، فرمایا کہ اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک اس نے اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اس سے تو رب تعالیٰ معاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمنہ الناس، فرمایا علی اموالہم وانفسہم، فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے دوسرے مسلمانوں کے مال اور جان محفوظ ہو۔ یہ نہیں اگر کوئی مال اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی نگرانی آ جاتی ہے، فرمایا کہ اس لین دان میں اونچ نیچ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ جان اور مال، عزت اور آبرو دوسرے مسلمان کی محفوظ ہو۔ یہ نہیں کہ دوسرے مسلمان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ جہالت ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، عزت آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کی عزت آبرو کو نشانہ بناتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے مالوں پر حملہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے نا۔ پھر اللہ کے نبی نے تو مسلمان کی یہ تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ مومن وہ ہے، ایماندار وہ ہے، فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کے مال بھی جان بھی محفوظ ہے۔ تو میرے دوستو تیسری حدیث مبارکہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے لا یؤمن احدکم
حتی یحب، فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن کی یہ تعریف فرمائی ہے، ایماندار کی اللہ کے نبی نے یہ تعریف فرمائی ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا کہ مومن وہ ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. یہ نہیں کہ اچھی اچھی چیز خود استعمال کرے جو ہلکی ہو، یہ جا کے بچوں کو دے دو، یہ جا کے فلاں مولوی کو دے دو، یہ کر دو. فرمایا نہیں، مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے. جس طرح اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، فرمایا دوسروں کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرتا ہے. یہ حقوق العباد ہے. جس طرح ہم حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں، فرمایا حقوق العباد پر بھی نظر کرنی چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے حقوق العباد. اللہ کے نبی نے مسلمان کی، مومن کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان معاف ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اور حقوق العباد یہی ہے، فرمایا کہ جس طرح حضور علیہ السلام جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں اور آپ کے صفات بھی گنوا رہی ہیں. صفات گنوا رہی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ، فرماتی ہیں کہ آپ تو بڑے صادق اور امین ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور کمزور نادار لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، راہ حق میں مشکلات جو آتی ہیں فرمایا کہ ان میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہی صلہ رحمی والے صفات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ گنوا رہی ہیں. فرمایا کہ یہ صلہ رحمی، کمزور لوگوں کی مدد کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ کے نبی سرور کائنات والد و جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے مومن کی اور مسلمان کی یہ تعریف فرمائی. اور حقوق العباد کی طرف جس طرح حقوق اللہ کی طرف ہماری نظر ہے، اسی طرح حقوق العباد کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل یہی رہا، یہی تعلیمات تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ راتوں کو عبادت کیا کرتا تھا، نوافل پڑھا کرتا تھا اور روزے رکھا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی اولاد کا بھی آپ پر حق ہے. فرمایا کہ قیام کرتے ہو تو آرام بھی کیا کرو، ایسا مت کرو کہ حقوق اللہ کی طرف تو نظر رکھو، کہیں حقوق العباد نہ چھوٹ جائے. فرمایا کہ آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے، آپ سکون بھی کریں، اور بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ادا بھی کریں، اولاد کا حق ہے، اولاد کا بھی حق ادا کریں. یہ جان جو رب العالمین نے دی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو سکون پہنچائیں. اور فرمایا کہ یہ حقوق العباد ہے. تو میرے دوستو، یہ حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے. حقوق اللہ اگر انسان سے رہ جاتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، فرمایا کہ وہ معافی مانگنے سے معاف ہو جائیں گے، معافی مانگنے سے معاف ہو جائیں گے اللہ رب العزت سے، استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے. لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے، فرمایا کہ
سوائے معافی مانگنے کے اس بندے سے جس کو آپ نے گالی دی، جس کے پیچھے آپ نے اس کا گلہ کیا، اس کی غیبت کی، جس کو آپ نے زبان سے نقصان پہنچایا، جس کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، فرمایا کہ جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک رب العالمین معافی نہیں دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر معافی نہیں مانگی، فرمایا کہ قیامت والے دن یہ معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کا حق مار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زبانی طور پہ فرمایا کہ گفتگو کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف بھی نہ دے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ تو فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اس کو چاہیے کہ مہمان کا بھی اکرام کرے، یہ بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرمایا کہ اس کو چاہیے اپنی زبان سے کوئی بات کرنی ہے تو حق بات کہے، بھلائی والی بات کہے، او لیسکت یا خاموش رہے۔ تو میرے دوستو یہ حقوق العباد ہیں۔ فرمایا کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور مہمان کا عزت احترام کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر بات کوئی کرنی ہے مسلمان بھائی سے تو فرمایا کہ کوئی بھلائی کی بات ہے تو کرو ورنہ خاموش ہو۔ تو میرے دوستو اسی طرح مسلمان ایک دوسرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حقوق بیان فرمایا۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملے تو سلام کریں، سلام میں پہل کریں، البادئ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر ایک آدمی سلام کرتا ہے اور دوسرا جواب نہیں دیتا، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ ایک آدمی سلام کرتا ہے دوسرا چپ کر کے چلا جاتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے، اس کو ضروری تھا کہ وہ جواب دیتا، اور اتنا جواب دے کہ اس کے کان بھی سنیں کہ اس نے جواب دیا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ اور فرمایا تیسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کی امید رکھ کے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی والا معاملہ کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو وہ ایک مسلمان الحمدللہ کہے، دوسرا اس کے جواب میں یرحمک اللہ۔ اور پانچواں حق یہ ہے، فرمایا کہ اگر ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا حق یہ ہے دوسرے مسلمان کا کہ اس کی عیادت کرے۔ اور فرمایا چھٹا حق یہ ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی حقوق بیان فرمایا، والدین کے حقوق ہیں اور اولاد کے حقوق والدین پر ہیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں کہ اولاد کی تربیت کی جائے، والدین پر اولاد کی تربیت واجب ہے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے چال چلن پہ نظر رکھی جائے، ان کے دوستوں پہ نظر رکھی جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ والدین کا حق یہ ہے اولاد پر کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، فرمایا کہ اولاد کا حق ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک، فرمایا کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اف تک بھی نہ کہیں، یہاں تک فرمایا ولا تنہرهما، فرمایا کہ جھڑک کے بھی نہ بولیں۔
وقت مختصر ہے. آج معاشرے میں دیکھیں کہ ماں باپ کی کتنا اولاد خدمتیں کرتی ہیں، حسن سلوک سے پیش آتی ہے یا غصے سے بولتے ہیں. اور میں کہ اللہ کا قرآن تو یہی حکم دیتا ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے. تو میرے دوستو، اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے، بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق کھا لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کے پیسے کھا گیا ناحق طور پہ، فرمایا کہ ظاہری طور پہ تو دل بھی وسیع ہے، آنکھیں بھی وسیع ہیں کہ یہ ہمیں مال مل گیا، یہ زمین مل گئی، یہ بنگلے مل گئے، ہمارے پاس اتنا پیسے آ گئے. فرمایا کہ کسی نے کسی کا ناحق طور پہ مال کھایا، ظاہری طور پہ تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں منافع ہیں، فرمایا کہ حقیقتاً یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا یا قلون. فرمایا کہ یہ جو کھا رہا ہے، جو ناحق طور پہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے، اور یتیموں کا حق تھا، رشتہ داروں کا حق تھا، بھائیوں کا حق تھا، بہنوں کا حق تھا، اگر اس نے کھا لیا تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں یہ آگ بھر رہا ہے. یہ حقیقتاً تو اس کو بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پہ فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ پیٹ میں آگ ہے اور قیامت والے دن یہ دے گا. وہ تو ایسا منظر ہوگا. بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو رب العالمین قیامت والے دن اس کا حق اس کو دلوائے گے. اللہ کے نبی سرور کائنات والد و جاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ والی کو اگر سینگ مارا ہوگا تو رب العالمین اس کو بھی حق دلوائے گا. اور قیامت والے دن ہمارے اور تمہارے نبی سرور کائنات والد و جاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شفاعت سے محروم ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فرمایا کہ ان کی گردنوں کے اوپر گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، بکریاں ہوں گی. اور فرمایا کہ جس نے ایک بلشت زمین کا ٹکڑا کسی کا غصب کر لیا، فرمایا کہ قیامت والے دن 7 زمینوں تک فرمایا کہ اس ٹکڑے کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص جو کسی کا حق مار کے آئے گا اور قیامت والے دن فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور فرمایا رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھے یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کریں، اور میں یہی کہوں گا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، مجھے اختیار بھی نہیں ہے آپ کی سفارش کرنے کا. تو یہ حقوق العباد ہے. تو میرے دوستو، جس طرح حقوق اللہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں، نماز روزے کو، عبادات کو، تسبیحات کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کریں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی عمل تھا. حقوق اللہ بھی ان کی زندگی میں تھے عملی طور پہ، اور حقوق العباد کا بھی خاص طور پر خیال کیا کرتے تھے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.